الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عزیزان محترم، گفتگو کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئندہ ہفتے چونکہ ایک دوسری جگہ ضروری مصروفیت پیش آ گئی ہے، اس لیے آئندہ ہفتے جمعے کا درس نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر دوسرا جو جمعہ آئے گا وہ درس دوبارہ آغاز ہو جائے گا. صرف ایک جمعہ جو ہے درس نہیں ہوگا. علم حلال و حرام، فقہ کا علم، اس کی اہمیت کے لیے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے. گویا کہ تحذیر اور ڈانٹتے ہوئے لہجے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کیوں ایک گروہ نہیں جاتا تاکہ دین کی سمجھ کو حاصل کرے اور پلٹنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ قوم شاید ڈر جائے. اللہ کی تمنا تو یہی ہے کہ قوم ڈرے. لعلکم تتقون جیسے روزے کا فلسفہ بتایا گیا کہ شاید تم لوگ ڈر جاؤ، روزہ رکھنے کے بعد تقوی اختیار کرو. تو اللہ کی تمنا تو یہی ہے کہ لوگ روزہ رکھ کے تقوی اختیار کریں. اللہ کی تمنا تو یہی ہے کہ لوگ جب علم دین حاصل کر کے آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں تو لوگ ڈر جائیں. اللہ کی خواہش تو یہی ہے. اور اس کے بعد فقہ کی اہمیت کے لیے اور بھی کچھ احادیث ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتی رہیں گی، لیکن آج کے اصل مسئلے کو جو کتابی شکل میں ہے، ہم نے یہ طے کیا کہ عبارت کو آخری میں رکھیں گے 5 منٹ میں، تاکہ جو عام فہم سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بات کچھ مبہم نہ ہو جائے. اصل میں ایک مکلف کی ذمہ داری ہے یا تو وہ مجتہد بنے یا کسی مجتہد عالم کی تقلید کرے یا احتیاط پر عمل کرے. اور انسان عام طور پر تقلید کرنے والا ہوتا ہے اور ان کو مسائل یہی فقہی کتابوں سے حاصل کرنا ہے یا ایک عالم سے پوچھنا ہے. توضیح اور عالم دونوں مل کر آپ کی ذمہ داری کو پورا کریں گے. خالی توضیح انسان کے لیے کافی نہیں ہے جو گفتگو ابھی آ رہی. اصل میں ایک کتاب لکھی گئی
آغا محسن الحکیم طباطبائی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام منہاج الصالحین تھا۔ یہ کتاب منہاج الصالحین کا مطلب ہے صالح لوگوں کا راستہ۔ چنانچہ یہ کتاب آغا خوئی کو بڑی پسند آئی، اس لیے کتاب کے ورڈنگز وہی رکھے، سیکوینس بھی وہی رکھا، صرف جہاں پر آغا خوئی کا آغا محسن الحکیم طباطبائی ان سے جہاں اختلاف تھا صرف ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اور آغا خوئی نے آغا محسن الحکیم طباطبائی کی کتاب منہاج الصالحین کو اپنی کتاب بنا لیا۔ اسی طرح تحریر الوسیلہ آغا خمینی کی کتاب، انہوں نے سید ابو الحسن اصفہانی کی کتاب وسیلۃ النجات تھی، یہ آغا خمینی کو بڑی پسند آئی۔ اسی کتاب کو وسیلۃ النجات کو آغا خمینی نے اپنی کتاب بنا لیا، تحریر الوسیلہ اس کا نام رکھا۔ وسیلۃ النجات کا مطلب ہے یعنی وہ وسیلہ کہ جو انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔ تحریر الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو وسیلہ کتاب لکھی گئی تھی اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے، پاکیزہ کر کے، جو زائد باتیں تھے اس کو نکال دیا گیا اور جو کمی تھی اس کو پورا کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں تحریر، پاکیزہ کرنا ہے۔ ایک کتاب کو پاکیزہ کرنے کا مطلب تحریر۔ تحریر الوسیلہ آغا خمینی نے وہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد یہ دو کتابیں جو ہے فقہی لحاظ سے بڑی اہم ہیں، لیکن چونکہ دونوں اتفاق سے عربی میں ہیں اسے بڑی مشکل ہوا کرتی ہیں، جبکہ تیسری کتاب العروۃ الوثقی، یہاں پر بھی اتفاق سے عروۃ الوثقی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ عام زبان میں لکھا ہے، اس لیے پرنٹنگ مسٹیک ہو جاتے کوئی بات نہیں ہے۔ الف لام العروہ میں آنا چاہیے تھا، لیکن پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی وہ الگ بات ہے، صفت موصوف ہے نا۔ عروۃ الوثقی جو عام زبان میں ہم بھی کہتے ہیں، ورنہ تو العروۃ الوثقی اصل میں۔ تو عروۃ الوثقی کا مطلب یہ ہے، عروہ یعنی رسی، اللہ کی رسی، یہ آیت الکرسی میں بھی آیا ہے عروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ وثقی کا مطلب ہے وہ رسی جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جس پر اطمینان و اعتماد کیا جا سکے، جس کو اردو میں تعبیر کریں مضبوط رسی، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ عروۃ الوثقی کا مطلب ہے اللہ کی مضبوط رسی جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ یہ وہ کتاب ہے عربی کی کہ جو سارے مجتہدین کو پسند آئی، اور سارے مجتہدین نے اس کتاب کو اپنی کتاب بنا دی، اس لیے اس کے اوپر حاشیہ ڈال کر اپنے فتاوی بھی اس کے ذیل میں شامل کر دی، تاکہ جو مجتہد مشہور تھے ان کے تقریباً مشہور مراجع انہوں نے اپنے حواشی عروۃ الوثقی پر ڈالے ہیں، اور ان کو اپنی کتاب اور اپنے فتوے کی کتاب بنا دی۔ مجتہد کا اپنی کتاب بنا دینا اور فتوے کی کتاب بنا دینا یہ بتا رہا ہے کہ کتنی ان مجتہدین کرام کو یہ کتاب پسند آئی، خالی ایک دو کو پسند نہیں ہے، سارے مجتہدین کو پسند آئی، اور سارے مجتہدین کو فتویٰ بنانے کی حیثیت سے بھی پسند آئی، اور سارے مجتہدین نے تقریباً اس کو اپنے درس خارج کا متن بھی قرار دی، یعنی درس خارج کا بھی عنوان یہی، اور اپنے مسائل فقہ کی بنیادی ترین کتاب کہ جس پر انہوں نے اپنی کتاب بنا کر کے حاشیہ لگائے، اس کے لحاظ سے بھی یہ عروۃ الوثقی اہمیت کا حامل ہے۔
چنانچہ اتنی زیادہ عروۃ الوثقی مجتہدین و مراجع کرام کو پسند آنے والی کتاب. اس کی وجہ تھوڑی سی جو ہم نے بیان بھی کی، اس کے اندر اتنی باریک باریک باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ انسان کا ذہن بھی اس کی طرف نہیں جاتا. جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو انسان کو پتہ چلتا ہے کتنا اہم ہے. بڑی اہمیت والی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باریک بینیاں اس میں ذکر کی گئی ہیں جو عام کتابوں میں آپ کو نہیں میسر ہوں گی، نہ توضیح میں، نہ منہاج میں، نہ تحریر میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ باریک بینی کے ساتھ عروۃ الوثقی لکھی گئی ہے، جو آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک ہمارے عالم کاظم طباطبائی گزرے، ان کے قلم سے یہ کتاب صادر ہوئی، جس کے بعد آنے والے سارے مراجع ان پر حاشیہ لگاتے رہے اور اپنی کتاب بناتے رہے، چاہے وہ عائشہ رودی ہوں، چاہے آغا بروجردی ہوں، چاہے محسن حکیم طباطبائی ہوں، چاہے آغا خوئی ہوں، چاہے خمینی ہوں، چاہے آغا سیستانی ہوں، چاہے روحانی ہوں، چاہے کوئی بھی آنے والے جتنے مراجع سب نے تقریباً اس پر حاشیہ لگائے اور اپنی کتاب اس کو قرار دیا ہے. چنانچہ یہ اتنی اہم کتاب کہ توضیح کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ ہے. توضیح کی خصوصیت یہ ہے کہ بالکل سادہ، عام فہم اور لوگوں کو جو عام طور پر مسئلے پیش آنے والے ہیں اس کے حساب سے توضیح لکھی گئی ہے. سارے مسئلے اس میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو مسئلے پیش آتے رہتے ہیں، اور بالکل سادہ اور آسان طریقے سے توضیح پیش کی گئی ہے عوام کے لیے. لیکن اگر مجموعاً ساری مسائل کی کتابوں کو دیکھا جائے تو من حیث المجموع پھر بھی عروۃ الوثقی سب سے بہترین کتاب ہے مسائل فقہی میں، مسائل شرعیہ کے لحاظ، کیونکہ اس میں جو باریک بینی اور خوبی ذکر کی گئی ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں. آسانی کے لیے توضیح اچھی ہے، لیکن اصل کتاب کی روح کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں اور اس کی باریک بینیاں وہ عروہ میں زیادہ باریک بینی سے ذکر کی گئی ہیں. اس لیے مجموعاً من حیث المجموع عروۃ الوثقی بہترین کتاب مسائل میں مہارت حاصل کرنے کے لیے. پرانے زمانے میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں کاغذ ہی بہت کم دستیاب ہوا کرتا تھا، اور کاغذ مل بھی جائے تو چھاپنے کی مشین اور پریس کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا. یہ تو 15ویں صدی میں پریس نے آ کر کے، چھاپنے کی مشینوں نے آ کر کے کام کرنا شروع کیا، جو تقریباً آج سے 550 سال پہلے پریس وغیرہ کا نظام بنا. اس کے پہلے اصل میں وہ سارے کے سارے مسائل جو چھاپنے کی مشین سے پہلے تھے، لوگ مجتہد سے آ کر خود پوچھا کرتے تھے اور آ کر کے پوچھ کر یاد رکھنے کا سسٹم تھا. کتابی شکل بہت کم تھی، یعنی زیادہ تر یاد رکھ کر کے لوگوں کو بیان کیا جاتا تھا. مثلا ایک صاحب کو مسائل فقہ میں دلچسپی ہے تو مجتہد سے آ کے اپنے علاقے کے جتنے مسائل وہ دریافت کرتا ہے اور اس کو ایک ایک کر کے یاد کر لیتا اور وہ 2 لوگوں کو بتاتا ہے. مثلا تو ایک حصے فقہ اس کے پاس آ جاتا ہے. دوسرے کچھ لوگ جو ہے اپنے علاقے کے مسئلے پوچھ کر جاتے ہیں، ان کے پاس فقہ اپنے لحاظ سے زبانی اس نے یاد کر لیا ہے. تیسرے علاقے کے لوگ وہ اپنے لحاظ سے پوچھ کر کے جاتے ہیں.
چوتھے علاقے کے لوگ اپنے لحاظ سے پوچھ کر زبانی فقہ یاد کیا کرتے تھے اپنی ضرورت کے لحاظ سے. فقہ اس وقت بھی تھی لیکن اتنی منظم انداز میں کتابی شکل میں موجود نہیں تھی. ہر ایک اپنے اپنے حیثیت سے مسائل کو اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے یاد رکھا کرتے تھے، اور پھر جو ہے معاشرے میں جس کو مسئلے پیش آتے تھے جو ماہر تھا وہ بیان کر دیا کرتا تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، جو ہم نے مراجع کرام سے سنا اور ان سے سیکھ کر آئے ہیں. اور علاقے کے لوگ بھی ان سے اعتماد کرتے تھے، اس لیے جو ہے اس بات کو مانا بھی کرتے تھے. لیکن جب پریس کا نظام آیا تو اس کے بعد پریس نے آ کے اس دنیا میں بھی انقلاب پیدا کر دیا، اور پھر جو ہے مراجع کرام نے کتابیں چھاپنا شروع کی اور اپنے اپنے مقلدین تک یہ کتابیں پہنچانا شروع کر دی. لیکن پھر بھی پریس کے آنے کے بعد بھی پریس کے مسائل بھی اور چھاپنے کی مشینوں کے مسائل بھی بہت تھے. وہ تو اب بہت فاسٹ ہو گیا ہے. پہلے اگر ایک کتاب ایک مجتہد کو چھپوانی ہوتی تھی تو 1 سال یا 2 سال لگ جاتے تھے خالی ایک کتاب چھپوانے کے. آج تو جو ہے دوسرے دن ہی جو ہے تیار ہو جایا کرتی. لیکن جو ہے اس زمانے بہت سست رفتاری سے کام ہوا کرتا اور مجتہدین کو اپنے مقلدین تک مسائل احکام شرعیہ پہنچانا ہوتے تھے. تو اب مجتہد جو ایک اپنی ریسرچ کبھی لکھ کر ایک کتابی شکل بنا کر کے اپنے پاس رکھا کرتا تھا، یا اس کے پاس خود اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو درس بھی بیان کرے اور کتاب بھی لکھے، تو اپنے کسی قابل اعتماد شاگرد کو مجتہد کہتا تھا کہ جو درس میں کہوں گا آپ کونے میں بیٹھ کر چپکے سے اس درس کو اتاریں گے، اور اتارنے کے بعد ایک کتابی شکل دی جاتی تھی جس کا نام امالی رکھا جاتا تھا. کہ اصل میں مجتہد کے دیے ہوئے فقہ کے اوپر جو دروس ہوا کرتے تھے وہ امالی کی شکل میں درس آ جایا کرتے تھے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید مثلا، امالی سید مرتضی مثلا. یہ اس زمانے کے اندر چونکہ کتابی شکل جو ہے بڑی مشکل ہوا کرتی تھی، اس لیے مجتہدین کرام یا خود ایک کتاب لکھ کر کے کتاب خانے کی زینت تو بنا دیتا تھا، یا امالی لکھی جاتی تھی وہ ایک کتاب خانے کی زینت تو بن جاتی تھی، لیکن مجتہدین کرام اپنے مقلدین تک یہ کتابیں نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اس کے نسخہ برداری کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب 10,000 15,000 1,00,000 2,00,000 مقلدین کتنی کاپیاں بنائیں گے؟ ہاتھ سے کاپیاں بنانا مشکل تھا. اس لیے یہ بہت مشکل مسئلہ تھا. جب پریس کا نظام آ گیا تو اس وقت بھی 1 سال 2 سال جو ہے کتاب چھپنے میں لگ جایا کرتے تھے. تو مجتہدین کرام کوشش کرتے تھے کہ کتاب چھوٹی بھی ہو، مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ آسان سادہ الفاظ کی کتاب آ جائے تاکہ جلدی سے چھپ کر کے مقلدین تک پہنچائی جا سکے. لیکن اسی دور میں آغا بروجردی نے ایک کتاب توضیح المسائل لکھی اور یہ اتنی مقبول ہوئی پوری دنیا شیعت میں کہ اس کو شہرت میں سب سے زیادہ مسائل فقہ میں مانا گیا. شہرت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ ایک تو آغا بروجردی کی تقلید ساری دنیا شیعت کرتی تھی، صرف ایک ہی مجتہد تھا جس کی سب تقلید کرتے تھے. آغا بروجردی ہمارے آج کے موجودہ مراجع کی 3 پشت پہلے کے ہیں. آج کے مراجع آغا سیستانی و آغا خامنائی، اس سے پہلے آغا خوئی و آغا خمینی، اس سے پہلے آغا محسن الحکیم طباطبائی.
اور ان سے پہلے آغا بروجردی کا زمانہ. تو یہ 3 پشت پہلے آغا بروجردی گزرے. اس وقت پہلی مرتبہ دنیا شیعت میں توضیح المسائل آئی، اور توضیح المسائل آنے کے بعد یہ اتنی آسان، اتنی سہل، اتنے مسائل روزمرہ عام فہم لکھے گئے کہ جو روزمرہ پیش آنے والے مسائل تھے، کہ جس کی وجہ سے پورے ایران میں اس توضیح کی اتنی شہرت ہوئی کہ ہر گھر میں توضیح المسائل ہر مقلد کے پاس پہنچ گئی. اب اتنی منظم و بہترین کتاب پہلی مرتبہ دنیا شیعت میں آئی تھی، اس لیے ساتھ ساتھ آغا بروجردی اتنی شہرت یافتہ شخصیت تھی کہ سب نے اس کو بڑا استقبال بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنا شروع کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پوری طاقت لگائی، پوری توانائی لگائی کہ اس کو یاد کر کے اس کو سمجھا جائے. جہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ عالم سے جو ہے پوچھ کر کے معلوم کیا جائے. اتفاق سے ان پر بڑی توانائی لگی. مجتہدین کرام نے آئے بروجردی کے بعد دیکھا کہ توضیح پوری دنیا شیعت میں مقبول ہو گئی. بنیادی طور پر فارسی کی کتاب تھی، لیکن اس کے ترجمے بھی ہو گئے، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی. تو یہ پوری دنیا شیعت کے اندر بہت زیادہ مقبول ہو گئی، اور سب نے اسی نہج کے پر توضیح کو یاد کر لیا. جو مسائل فقہ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، تو مجتہدین کرام جو آغا بروجردی کے بعد آئے، انہوں نے سوچا کہ اب اس کو تبدیل کر کے دوسرے انداز میں لکھیں تو ہر تحریر کرنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے نئے سرے سے یاد کرنا پڑے گی. اس لیے سوچا کہ نہیں، عوام نے یاد کر لیے، اب اسی سیکوینس کے ساتھ، اسی ورڈنگ کے ساتھ توضیح المسائل کو رکھا جائے. جہاں پر جو ہے مجتہد کا اختلاف ہوتا تھا وہ صرف تبدیل کر دیا کرتے، باقی توضیح المسائل وہی کی وہی جو آغا بروجردی نے لکھی تھی اسی طریقے سے رکھی گئی. اور اب شروع میں تو توضیح کا لفظ آتے ہی آغا بروجردی کا نام سمجھ میں آتا تھا، اتنی مشہور تھی. لیکن پھر بعد میں مجتہدین کرام نے اپنی اپنی توضیح بنانا شروع کر دی، اور پھر ان کے اپنے نام سے مشہور ہونے لگ گئی. توضیح خوئی کی، مثلا حکیم طباطبائی کی، خمینی کی، سیستانی کی، خامنائی کی، مثلا یہ سب اپنے اپنے نام پر بعد میں مشہور ہونے لگے. لیکن بنیادی طور پر توضیح آغا بروجردی کی تھی. چنانچہ یہ اتنی بہترین و مقبول و شہرت یافتہ کتاب ہونے کے باوجود، اتنی آسان، سہل اور عام فہم اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہونے کے باوجود، توضیح اتنی اچھی ہونے کے باوجود، توضیح عالم کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. توضیح اور عالم دونوں کو ملائیں گے تو آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں گے. خالی توضیح عالم بیان کرے، گھر میں جا کے ریفرنس کے طور پر اس کو دیکھیں کہ کیا کہا گیا، سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے اور اپنے لیے ریفرنس بک رکھنے کے لیے اچھی ہے. لیکن بہرحال عالم کی ضرورت اپنی جگہ پر رہا کرتی ہے. لیکن مسائل کو یاد کرنے کے لیے، ریفرنس کرنے کے لیے، اور جو ہے دوسری حوالے سے عالم کی بات کو سمجھنے کے لیے توضیح اپنے پاس محفوظ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی خیال کرتا ہے کہ بس توضیح ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اعتراض بھی کرنا شروع کرتے کہ یہ مسئلہ توضیح میں کیوں نہیں لکھا گیا. اس کی اپنی غلط فہمی ہے کہ اس توضیح میں سارے مسئلے نہیں آتے ہیں، بلکہ ضرورت کے لحاظ سے مسئلے لکھے گئے جو روزمرہ عام طور پر عام لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں. ہر ایک مسئلہ اس میں درج نہیں کیا گیا ہے. چنانچہ جیسے آغا بروجردی نے ایک مسئلہ لکھا جس کو آغا خوئی نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بھی برقرار رکھا، اور وہ یہ تھا
کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے غسل کو انجام دے گا. ایک توضیح تو یہ کہہ کر گزر گئی کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے غسل انجام دے گا، لیکن اب رجاء مطلوبیت کا مطلب کون سمجھائے گا؟ یہ عالم کی ضرورت ہے. عالم بتائے گا کہ رجاء مطلوبیت کیا ہوتا ہے. ہر آدمی، عام آدمی کا کام نہیں کہ رجاء مطلوبیت کو سمجھ لے. اس لیے عالم آ کے بتائے گا کہ رجا کا مطلب ہے امید، مطلوبیت کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے طلب کیا گیا ہوگا. امید ہے کہ اللہ کی طرف سے طلب کیا گیا، اس لیے اس کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں روایت سے، واجب ہونا بھی روایت سے ثابت نہیں ہے. رجا مطلوبیت کی نیت سے اس کو انجام دیا جائے. اور توضیح کے کچھ مسئلے جو مراجع جس زمانے میں جس علاقے میں رہ رہے تھے، اپنے علاقے اور زمانے کو مد نظر رکھ کر انہوں نے اپنے لحاظ سے اپنے عوام کو مد نظر رکھ کر کے توضیح لکھی ہے. باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے، اور اتنے مسئلے لکھ بھی نہیں سکتے وہ، اور اتنی تفصیل سے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک ایک مسئلہ تفصیل سے بیان کرنے لگے تو پوری کتاب ایک خالی تفصیل میں گزر جائے گی. اتنی تفصیلات ہوا کرتی ہیں، اس لیے ساری تفصیلات بھی نہیں آیا کرتی ہیں، اور ہر جگہ کے ہر قسم کے مسائل بھی جو ہے صرف توضیح میں نہیں آ سکتے. اس لیے توضیح مجتہدین کرام نے اپنے علاقے، اپنے زمانے اور اپنے نہج کے لحاظ سے انہوں نے آسان، عام فہم اور روزمرہ پیش آنے والے مسئلوں کے لحاظ سے توضیح لکھی ہے. اب اس کے لحاظ سے بہت سے ایسے مسئلے ملیں گے جو توضیح میں نہیں ہیں، اس لیے لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ توضیح میں کیوں نہیں ہے. یہ خود اس کی اپنی غلط فہمی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ توضیح میں سارے مسئلے ہونے چاہیے. مثلا پہلے توضیح المسائل میں آپ دیکھیں گے کہ حمام کے مسئلے بہت ذکر کیے جاتے تھے، بڑی بھری پڑی تھی. آج کل کی توضیح میں کم ہو گیا تھوڑا سا کہ حمام کے مسئلے بہت ہوتے تھے. کہ حمام کا ایران کا ایک ایسا ماحول تھا کہ عمومی حمام میں جا کر کے لوگ نہایا کرتے تھے. اس حمام کے مسئلے کو دیکھ کر انسان اپنے گھر کے حمام پر تطبیق کر کے مسئلے سمجھے کہ یہ ہمارے گھر کے حمام کے بارے میں کہا گیا، تو اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے عالم آ کے بتائے گا یہ حمام ایران کے حمام کی بات ہو رہی ہے، نہیں کہ اپنے گھر کے حمام کی بات ہو رہی ہے. حمام میں عمومی طور پر نہانے جاتے ہیں. حتیٰ بادشاہان مملکت بھی اپنے لیے ایک عمومی حمام بنایا کرتے تھے اپنے محل میں، جہاں پر سب لوگ مل کر کے نہایا کرتے، لنگی پہن کر سب لوگ نہایا کرتے تھے. اور جو ہے جو خاص پارٹس دھونے ہوتے تھے، خاص قسم کے کیبن بنے ہوتے تھے، وہاں جا کر جو ہے وہ پارٹس بھی دھو لیے جاتے تھے. وہ ہارون رشید کا سنا ہوگا، ایک دفعہ جو ہے ہارون رشید جو ہے نہانے کے لیے گئے، بہلول کو ساتھ لے گئے عمومی حمام میں. نہاتے نہاتے ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا کہ اگر میری قیمت لگائی جائے تو کتنی ہوگی؟ کہا 100 دینار. کہا بس اتنی؟ کہا 100 دینار تو میری لونگ کی قیمت ہے، تو میری قیمت کیا ہوگی؟ کہا بس اسی کی قیمت تو لگائی ہے، باقی اور کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ عمومی حمام ہوا کرتے تھے، یہاں پر سب لوگ جو مل کر کے نہایا کرتے تھے، اور پھر جو ہے کیبن میں داخل ہو کے اپنے جو ہے وہ غسل کو اتارا کرتے تھے. تو وہ جو حمام کا سسٹم ہے ایران میں، اس حمام کے سسٹم کے لحاظ سے چیزوں کو بیان کیا گیا. اب یہ عالم کا کام ہے کہ بیان کرے کہ وہ حمام اور ہمارے گھر کے حمام جو ہے الگ ہوا کرتے ہیں، ان دونوں کے سسٹم میں جو ہے ایک دوسرے سے تفاوت اور ایک دوسرے سے جدائی پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر
جو نلوں میں پانی آتا ہے وہ جاری پانی ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ایران کی کتابوں کے اندر توضیحات کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ جاری پانی میں اگر پیشاب والا کپڑا ایک دفعہ بھی دھو لیں تو پاک ہو جائے گا۔ ایران کے نلوں کی بات ہو گئی، لیکن یہ اگر ہم اپنے نلوں کو سمجھنے لگے تو ہمارے نلوں میں جاری پانی نہیں آتا ہے، ہمارے نلوں میں کور پانی آیا کرتا ہے، اس لیے کہ جاری پانی وہ ہوا کرتا جو ڈائریکٹ دریا سے آ رہا ہو۔ تو پہلے پاکستان میں بھی ڈائریکٹ دریا سے پانی آتا تھا، لیکن اب درمیان میں ایسے بند بنا دیے گئے کہ پہلے پانی آتا ہے ایک ٹینک میں، پھر اس کو دریا سے کاٹ دیا جاتا ہے، شاید 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے وہ کھولتے ہیں، دریا سے ملاتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹینک بھر جاتا ہے، تو پانی ٹینک میں بھرنے کے بعد صاف ہو کر پھر شہر کے اندر نلوں میں آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پانی کور بن جایا کرتا ہے۔ جبکہ ایران کے اندر سسٹم پانی کی صفائی کا یہ ہے کہ دریا کے اندر ہی مشین ایسی فٹ کی ہوئی کہ دریا سے جدا کیے بغیر پانی کو صاف کر کے ڈائریکٹ بھیجا جاتا ہے، تو دونوں کے سسٹم میں فرق ہے نا، اور اس کے نتیجے دریا سے چونکہ ایران کے نلوں کا رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس سے ان کا پانی جاری پانی ہے، ہمارا پانی کور پانی ہے، اور کور پانی میں پیشاب والا کپڑا جو ہے وہ 2 مرتبہ دھونا ہے، اس لیے ان کے نلوں میں 1 مرتبہ دھونا ہے، ہمارے نلوں میں 2 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ خالی ان کے اپنے جہت سے لکھی گئی ہے کہ آپ اگر نل میں 1 مرتبہ پیشاب والا کپڑا نچوڑ لے تو جو ہے آپ کا جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن ہمارے وہاں نہیں ہوگا انہیں، اس لیے کہ دونوں کے نلوں کے اندر فرق ہے، ایک جاری پانی ایک کور پانی ہے۔ یا مثلا توضیح کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عالم کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس میں آپ بڑے شہروں کا مسئلہ جو آقا خمینی کا مشہور مسئلہ ہے کہ جس میں ایک محلے سے دوسرے محلے میں جائیں تو کبھی نماز قصر ہو جاتی ہے، کبھی روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے، آقا خمینی کا جو مشہور مسئلہ تھا، یہ بڑے شہروں کا مسئلہ، کراچی اور لاہور بڑے شہر ہو جائے یا باہر کی دنیا میں یورپ میں نیو یارک، واشنگٹن، لاس اینجلس، یہ بڑے شہر ہو جائیں تو ان کے لحاظ سے وہ توضیح نہیں لکھی گئی، توضیح اپنے ملک کے لحاظ سے مراجع کرام نے بیٹھ کر لکھی ہے کہ اس زمانے میں ایران کے اندر تہران جو ہے وہ بھی ابھی شاید 10-15 سال پہلے جو ہے وہ بڑا شہر ہو گیا، ورنہ وہ بھی اس زمانے میں چھوٹا شہر تھا۔ ایران میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ بڑے شہروں کا، اس لیے انہوں نے بڑے شہروں کا مسئلہ ہی نہیں لکھا۔ لیکن اگر اس توضیح کے اوپر ڈیپینڈ کر کے عالم سے نہ پوچھا جائے تو یورپ والوں کے بہت سے مسئلے جو آقا خمینی کی جو ہے تقلید کے اندر ہیں ان کے بہت سے مسئلے باطل ہو جائیں گے، یا کراچی اور لاہور میں رہنے والے جو ہے لوگ ان کے بہت سے مسئلے باطل ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہاں تو یہ کہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں نکلے تو نماز قصر ہو گئی، ایک محلے سے دوسرے محلے میں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں نکلے تو روزہ جو ہے قصر ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو آقا خمینی کا مشہور مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بڑا اختلاف بھی ہوتا، لیکن بہرحال توضیح میں یہ ساری ڈیٹیلز نہیں آتی ہے، یہ عالم ہے کہ یہ سارے مسئلے بتایا گا، اس کی جو ہے باریک بینیوں کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کو آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو اسی طرح ہمارے جو بحث کے اندر 2-4 لفظ آ گئے تھے، ایک دفعہ بینکنگ کے مسئلے میں عرف کا مسئلہ آ گیا تھا کہ عسر و حرج اپنے اسٹیٹس کے مطابق عرفاً لازم آتا ہو، تو عرف کا مسئلہ وہاں پر آ گیا تھا، عرف کی توضیح ہم نے نہیں دی ابھی۔ یا وہ جو غریب انسان ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے عرف بتائے گا کہ عسر و حرج لازم آیا یا نہیں آیا، تو یہ بات وہ ہے کہ جو عالم کی ضرورت ہے جو وضاحت کرے گا کہ عرف سے مراد کیا ہوا کرتا۔ یا قیاس، مثلا لوگ قیاس بہت کرتے ہیں،
ایک مسئلے کو اٹھا کے دوسرے مسئلے پر بہت ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے تو اس کے جیسا یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ ہوا کرتا, پبلک یہ بہت زیادہ کیے گا جبکہ وہ غلط ہوا کرتا. روزے اور نماز کے مسئلے کو آپس میں ملا دیتے ہیں, کہتے ہیں روزے کے مسئلے میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو نماز کے مسئلے میں بھی یہی مسئلہ ہونا چاہیے, جبکہ دونوں کے مسئلے میں بہت زیادہ فرق پیدا ہو جاتا ہے. قیاس خود کیا چیز ہے وہ عالم بتائے گا. قیاس کی خود کی 4 قسمیں ہیں. قیاس سے منصوص العلت, قیاس سے اولویات, قیاس سے مستنبطۃ العلت قطعیہ, قیاس سے مستنبطۃ العلت ظنیہ. یہ 4 قیاس ہیں. ان 4 قیاس میں سے صرف ایک باطل و حرام ہے, باقی 3 قیاس کی اجازت ہے. اس کو جو ہے شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. اس لیے اس قیاس کو پہچاننا پڑتا ہے کہ کون سا قیاس کس کو کہتے ہیں اور کون سا قیاس باطل ہوا کرتا ہے, کون سا قیاس جائز ہوا کرتا ہے. قیاس منصوص العلت وہ ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام کسی حکم کی وجہ بھی بیان کریں گے, جیسے کہیں گے الخمر حرام لأنہ مسکرون, شراب حرام ہے اس لیے کہ وہ نشہ آور ہے. بس ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ خود بخود حرام ہو جائے گی, کیونکہ امام نے حرام ہونے کی وجہ نشہ آور بتائی. بس اس لیے یہ علت جہاں پر بھی موجود ہوگی, جو علت امام کے نص میں اور امام کے الفاظ میں آ گئی, یہ علت جہاں پر بھی موجود ہوگی وہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی. چنانچہ آپ کو بھنگو, ہیروئنو, چرسو, افیم کا تذکرہ روایت میں نہیں ملے گا, لیکن اس اصول سے جو ہے وہ بھی حرام ہو جائیں گے, کیونکہ وہ بھی نشہ آور چیزیں ہیں. بھنگو, چرسو, افیمو, ہیروئن یہ بھی نشہ لے کر آتی ہے, اس لیے وہ بھی حرام ہو جائیں گے, کیونکہ امام نے علت بتائی کہ اگر نشہ آور ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہے. بس جو بھی چیز نشہ آور ہے وہ حرام ہو جائے گی خود بخود ہی. بس ہم اس چرس و بھنگ و افیم و ہیروئن کو شراب پر قیاس کر رہے ہیں. کیوں قیاس کر رہے؟ امام کے نص آ جانے کی وجہ سے, منصوص العلت ہونے کی وجہ سے. علت کو چونکہ امام علیہ السلام نے اپنے نص میں ذکر کر دیا ہے, اس کو کہتے ہیں قیاس منصوص العلت, اور یہ جائز ہے. ایک جگہ امام نے علت بتا دی, وہی علت اگر کسی دوسری چیز میں موجود ہے تو وہ بھی خود بخود حرام ہو جائے گی. یہ قیاس جائز ہے. البتہ اس کو بعض مراجع نہیں مانتے, جیسے سید مرتضیٰ جو ہے وہ کہتے نہیں یہ جو ہے صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے قیاس منصوص علت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے علت ذکر کی ہے تو اس کے بعد وہی نشہ جو شراب میں ہے, خود شراب والا نشہ حرام ہے, باقی ہر نشہ حرام نہیں ہے. اس روایت سے ثابت نہیں ہو رہا. قیاس منصوص علت کو نہیں مانتے. منصوص علت ہونے کے باوجود کہتے کہ اسی شراب کا نشہ ہے, صرف یہی شراب کا نشہ ہی حرام ہے, باقی ہر نشہ حرام نہیں ہے. اس روایت سے کم ثابت نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ چیز بھی دخیل ہوا کرتی ہے, جس طرح علت دخیل ہے اس طرح وہ چیز بھی دخیل ہے. جس طرح نشہ جو ہے سبب بن رہا ہے, اس طرح شراب بھی جو ہے اس کے اندر دخیل ہے. شراب ہی کا نشہ ہوگا وہ حرام ہوگا, باقی ہر چیز کا نشہ حرام نہیں ہے. اور اس کی مثال یوں پیش کر دیں کہ ایک زہر جو بادام میں پایا جاتا ہے, کڑوی بادام میں, وہ زہر ایک کیمیکل میں بھی پایا جاتا ہے. کیمیکل والا زہر کھانا حرام ہے, لیکن بادام میں بھی وہی زہر ہے تو وہ حرام نہیں ہے. اگر زہر ہی حرام ہونے کی علت تھی تو بادام کو بھی حرام ہونا چاہیے, کڑوی بادام کو کھانا بھی حرام ہونا چاہیے.
کیونکہ اس کے اندر بھی زہر موجود ہے. بس پتہ چلا علتوں سے صرف فرق نہیں پڑتا بلکہ علت اپنے موضوع کے ساتھ ہو تب جا کر کے وہ حرام ہوگا. نشہ اپنے شراب کے ساتھ ہو تب حرام ہے ورنہ حرام نہیں ہے. یہ سید مرتضیٰ کا ایک نظریہ تھا. لیکن بہرحال آج کل کے مراجع سب قیاس منصوص العلت کو مانتے ہیں. اس لیے کہیں پر بھی نشہ پایا جائے اس کے نتیجے میں وہ حرام ہو جائے گا, کیونکہ شراب کی طرح ہر نشہ اور چیز حرام ہے منصوص العلت کی بنیاد پر. دوسری چیز ہے قیاس اولویات, کہ جب چھوٹی چیز حرام ہو گئی, چھوٹی چیز گناہ کبیرہ ہو گیا, تو اس سے بڑی چیز خود بخود حرام ہو جائے گی, خود بخود گناہ کبیرہ بن جائے. مثلا قتل گناہ کبیرہ ہے. اب روایت میں آ کر کے یوں کہا گیا الفتنۃ اشد من القتل, فتنہ برپا کرنا, معاشرے میں نظام کو درہم برہم کر دینا, فتنہ برپا کر دینا, یہ قتل سے بھی بڑا اور شدید تر ہے. اس کا مطلب قتل جب گناہ کبیرہ ہے تو فتنہ اس سے بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ جیسے بم بلاسٹ کرنا, یہ ایک فتنہ برپا کر رہے ہیں, پورے معاشرے کے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں. یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ و برا عمل ہے کہ جو پورے نظام کو درہم برہم کر رہا, پورے امنیت کو خراب کر رہا, دہشت گردی جس کو کہتے ہیں. لیکن دہشت گردی خالی یہ نہیں ہے, دہشت گردی ایک اس سے بھی خطرناک ہے جو چھپ کرے, اور وہ ہے کہ جو کلچرل وار کے ذریعے سے فحاشی اور اوریانی اور برائی کی طرف لوگوں کو لے جانا اور ان کے ایمان کو چھین دینا, اس سے بھی بڑی دہشت گردی ہے. یہ چھوٹی موٹی دہشت گردی, اس دہشت گردی سے قوم مر نہیں جاتی, قوم کے اندر جوش و جذبہ, ایمان و تقوی و پرہیزگاری اور پیدا ہوتی ہے. اس سے تو انسان کا ایمان ہی ختم ہو کر کے رہ جائے, قوم کا ایمان ہی ختم ہو کر کے رہ جائے. تو یہ زیادہ جو بڑی دہشت گردی, یہ فتنہ برپا کرنا, یہ قتل سے بھی زیادہ ہے, بلکہ اس عام دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کلچرل وار ہوا کرتی. تو یہ کہ اگر قتل گناہ کبیرہ ہے تو فتنہ برپا کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو فتنے کو قتل پر قیاس کیا اولویت کسی نے, اس سے بڑھ کر ہونے کی وجہ سے. اگر کوئی اس سے بڑھ کر ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ عقلی لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں, یہ تو روایات کی جہت سے بڑھ کر چیز بتائی گئی, عقلی لحاظ سے بھی اولویت ہوا کرتی ہے. جیسے قرآن میں آیا لا تقل لہما افن, والدین کو اف تک نہ کہو. اف کا مطلب یہ کہ انسان بڑا تھکا ہارا آیا ہے, والدین میں سے کسی نے کہا پانی لا دو یا کوئی کام کر دو, انسان کو نیند بھی آ رہی, تھکن بھی ہے, ایک دل میں ایک قسم کی جو ہے ایک انسان کی غم کی آواز اٹھتی ہے. ایسی آواز بھی والدین کے سامنے نہ اٹھاؤ, اس کو کہتے ہیں اف. ایسی غم کی آواز بھی والدین کے سامنے نہ اٹھاؤ, یا اف بھی والدین کو نہ کہو. اتنی اذیت بھی والدین کو نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی گناہ ہے نا. جب اتنی سی چیز گناہ ہے والدین کے مقابل میں, تو پھر والدین کو برا بھلا کہنا, ڈانٹنا, مارنا, پیٹنا, قتل کرنا, زخمی کرنا, یہ بطریق اولا حرام ہو جائے گا, کیونکہ یہ تو اس سے بڑی چیز ہے, بڑی اذیت کا کام ہے. چنانچہ جب چھوٹی چیز گناہ کبیرہ ہو گئی تو بڑی چیز خود بخود گناہ کبیرہ بن جائے گی. یہ ہے قیاس اولویت, کہ مارنے کو ہم نے اف پر قیاس کرتے ہوئے اولویت کی بنیاد پر اس کو بھی حرام قرار دیا. یہ قیاس جائز ہے, قیاس منصوص العلت بھی جائز ہے, قیاس اولویت بھی جائز ہے. اولویت یا شریعت کی روایتوں کے ذریعے سے, یا اولویت عقل کے تقاضے کے ذریعے سے. اسی طرح
قیاس منصوص العلت و اولویت کی طرح ایک اور چیز قیاس مستنبطۃ العلت قطعیہ. یہ ہے بہت دقیق چیز اور بڑی تفصیل چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بیان کریں گے. تھوڑی سی عبارت بھی پڑھ لی جائے. مسئلہ پنجم فی مسئلۃ جواز الاحتیاط. جواز احتیاط کے مسئلے میں یلزم ان یکون مجتہدا او مقلدا، لازمی ہے کہ انسان یا مجتہد ہو یا مقلد ہو. لأن المسألة خلافیۃ، کیونکہ یہ مسئلہ خود اختلافی مسئلہ ہے. یا اجتہاد کے ذریعے سے اس احتیاط کے مسئلے کو حل کرے، یا تقلید کے ذریعے سے کہ جس مجتہد کی تقلید کرتا وہ اجازت دے احتیاط کی. مسئلہ ششم فی الضروریات لا حاجت الی التقلید. ضروریات یعنی بدیہیات دین، بدیہیات شرعیہ، جیسے روزے، نماز بدیہیات اور مسلمات میں سے. ضروریات میں لا حاجت الی التقلید، کوئی ضرورت نہیں تقلید کرنے کی. تو وجوب الصلاۃ، جیسے نماز واجب ہے، والصوم، روزہ واجب ہے، ونحوہما، یا ان دونوں کی طرح جو چیزیں خمس، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں واجب ہیں، بالکل ضروریات اور بدیہیات میں سے ہے. وقذا فی الیقینیات، اور اس طرح یقین چیزوں میں بھی کوئی تقلید نہیں ہوا کرتی. اذا حصل له الیقین، جب ایک مکلف کے لیے یقین حاصل ہو جائے تو تقلید نہیں ہوا کرتی. جیسے یقین حاصل ہو گیا کہ ان دو پانی میں سے ایک نجس ہے اور وہ بھی دائیں ہاتھ والا نجس ہے، اس کو یقین ہے تو اس کے لیے وہ نجس حرام ہو جائے گا. یا گل پیگانی کا فتویٰ تھا کہ نماز جمعہ کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا واجب ہے. یقینی طور پر ان کو یقین تھا کہ ظہر ہی واجب ہے، جمعہ واجب نہیں ہے، جمعہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھے ہیں. تو یا مجتہد کو یقین ہوگا یا عام آدمی کو یقین ہو جائے کہ ان دو برتنوں میں سے کون سا نجس ہو گیا، مثلا اس میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. وفی غیرہما، یقینیات اور ضروریات کے علاوہ یجب التقلید، تقلید کرنا واجب ہے. ان لم یکن مجتہدا، اگر وہ مجتہد نہیں ہے تو تقلید کرے گا. اذا لم یمکن الاحتیاط، اور احتیاط کرنا بھی ممکن نہیں ہو رہی ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ، اور اگر احتیاط ممکن ہو تو تخیر بینہ و بین التقلید، تو اس کا اختیار ہے کہ وہ احتیاط کرے یا تقلید کرے. تقلید اور احتیاط کے درمیان اس کو اختیار ہے. مسئلہ 7 عمل العام بلا تقلید ولا احتیاط باطل. عام آدمی کا عمل جو مجتہد کے درجے تک نہیں پہنچا ہے، عام آدمی کا عمل تقلید کے بغیر اور احتیاط کے بغیر باطل ہے. اس میں کچھ حواشی موجود ہیں، وہ حاشیے کو بھی مد نظر رکھیں گے. حاشیہ یہ ہے کہ سیستانی کا 3 نمبر کا حاشیہ پہلے ملاحظہ کریں گے. وَلَوْ كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِلتَّكْرَارِ میں کہا کہ احتیاط کرنے کے نتیجے میں تکرار بھی لازم آتی ہو تو بھی احتیاط کرنا اچھا ہے. اور سیستانی کہتے ہیں کہ تکرار کرنے کی اجازت اس وقت تک ہے کہ جب اس عبادت میں خشوع، خضوع، تواضع، اللہ کے سامنے جھکنا سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کہ کھیل بن کر کے رہ جائے. جیسے جو ہے انسان کو صحرا میں نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو چاروں طرف نماز پڑھنا ہے مثلا، تو چاروں طرف نماز پڑھنے میں اس طرف بھی پڑھے، اس طرف بھی پڑھے، اس طرف بھی پڑھے، اس طرف ظہر کی بھی اس طرف پڑھے، عصر کی بھی. لوگ دیکھنے والے کہ تو یہ نماز نہیں پڑھے تو کھیل کر رہا ہے. نماز کے ساتھ کھیل کر رہا ہے. جب تک وہ کھیل نہیں لگتا ہے اور وہ عبادت میں خشوع خضوع نظر آتا ہے تب تک احتیاط کرنے کی اجازت ہے. مع تحفظ جہت الاضافت التذللیت، جبکہ محفوظ رہ سکے وہ جہت کہ جس میں انسان کو ذلیل و حقیر و مسکین و فقیر بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اذا کان عبادیا، جب وہ عمل انسان کا عبادت ہو تو کھیل بن کر کے نہ رہ جائے بلکہ خشوع و خضوع میں باقی رہے. یعنی پھر اس کے بعد جو ہے آج سیستانی کی ایک اور احتیاط ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ درسوں میں پڑھیں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. 5 منٹ جو سوال جواب کے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.
یہ قبلے کا جو ابھی آپ نے بتایا تو اگر غلطی سے پڑھ لی تو کتنے درجے میں فرق اگر آ گیا تو نماز صحیح ہوگی اور کتنے درجے میں نہیں ہوگی؟ اگر غلطی سے قبلے میں 90 ڈگری کے اندر اندر ہے تو پھر وہ قبلہ صحیح ہے، نماز صحیح ہے، اور 45 ادھر کلنے اور ہاں بڑے جائے تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نکل جائے غلطی سے تو پھر جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ صاحب آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آقا بروجردی کی تقلید کی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ نہیں یہ نہیں کہا ہم نے، یہ توضیح پہلے انہوں نے لکھی ہے بس، ورنہ تو تقلید تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی مہاراج کرام کی ہوتی تھی، ہاں تقلید جو ہے سب سے پہلے ان کی نہیں ہوئی، توضیح انہوں نے سب سے پہلے نکالی ہے، بس اتنی بات ہے، ورنہ تقلید تو پہلے بھی مہاراج کی ہوتی تھی۔ تقلید تو رسول اللہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یعنی کوئی ابھی سے، وہ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، رجوع الجاہل الی العالم، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، کیونکہ رسول اللہ ہر جگہ تو نہیں جاتے، اور ان کے نمائندے تو وہی بیان کرتے تھے مسئلہ کہ یوں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ